بسم اللہ الرحمن الرحیم والعالم اسم لما يعلم به، اور عالم نام ہے اس چیز کا جس کے ذریعے علم ہوتا ہے۔ کالخاتم والقالب، جیسے خاتم اور قالب۔ غلب فیما يعلم به الصانع، غالب ہے اس چیز میں کہ جس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے صانع تعالی۔ وهو كل شيء كل ما سواه، اور وہ ہر وہ اس کے ما سوا ہے، من الجواہر والاعراض، جواہر اور اعراض میں سے۔ فإنها لإمكانها وافتقارها، بس اس لیے کہ وہ اپنے ممکن ہونے اور اپنے محتاج ہونے، الى مؤثر واجب لذاته، مؤثر واجب لذاته کی طرف، بوجہ ان کے مؤثر واجب لذاته کی طرف ممکن محتاج ہونے کے، تدل علی وجودہ، دلالت کرتے ہیں ذات باری کے وجود پر۔ وإنما جمعہ، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو جمع ذکر کیا، لیشمل ما تحتہ من الاجناس المختلفۃ، تاکہ شامل ہو جائے اس کو جو اس کے تحت ہے، یعنی اجناس مختلفہ۔ وغلب العقلاء منہم، اور غلبہ دیا ان میں سے عقلاء کو، فجمعہ بالیاء والنون، تو اس کو جمع ذکر کیا یا اور نون کے ساتھ، کسائر اوصافہم، مثل ان کے باقی اوصاف کے۔ والعالم اسم، عالم کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی شے جانی جائے، جیسے خاتم کہتے ہیں ما یختم به، جس کے ذریعے مہر لگائی جائے۔ قالب کہتے ہیں ما یقلب به، جس کے ذریعے سانچہ ڈھالا جائے۔ تو بعد میں عالم کا اطلاق غالباً اس چیز میں ہونے لگا کہ جس کے ذریعے صانع کا علم ہو۔ عالم کہتے ہیں جس کے ذریعے کوئی شے جانی جائے، جیسے خاتم کہتے ہیں ما یختم به، جس کے ذریعے مہر لگائی جائے، اور قالب کہتے ہیں ما یقلب به، جس کے ذریعے سانچہ ڈھالا جائے۔ پھر بعد میں عالم کا اطلاق غالب طور پر اس چیز میں ہونے لگا کہ جس کے ذریعے صانع کا علم ہو۔ وہو کل ما سواہ، عالم اللہ تعالیٰ کے ما سوا جواہر اور اعراض کو کہتے ہیں۔ یہ جواہر اور اعراض عالم اس وجہ سے ہیں کہ یہ جواہر و اعراض ممکن ہیں اور مؤثر واجب لذاتہ کی طرف محتاج ہیں، اور ہر وہ چیز جو ممکن ہو اور مؤثر واجب لذاتہ کی طرف محتاج ہو، وہ صانع کے وجود پر، مؤثر واجب کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور جو صانع کے وجود پر دلالت کرے وہ عالم ہوتا ہے، لہذا جواہر و اعراض عالم ہیں۔ عالم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ما سوا جواہر اور اعراض۔ یہ عالم اس وجہ سے ہیں کہ جواہر و اعراض ممکن ہیں اور مؤثر واجب لذاتہ کی طرف محتاج ہیں، اور جو ممکن ہو، مؤثر واجب لذاتہ کی طرف محتاج ہو، وہ صانع کے وجود پر دال ہوتا ہے، اور جو صانع کے وجود پر دال ہو وہ عالم ہوتا ہے، لہذا جواہر و اعراض عالم ہیں۔ وإنما جمعہ، سوال ہوتا ہے کہ عالمین جمع ذکر کیا، عالم مفرد کیوں نہیں؟ جواب دیا عالم کے تحت اجناس مختلفہ ہیں، تو جمع ذکر کیا تاکہ اجناس مختلفہ کو شامل ہو جائے۔ سوال ہوتا ہے عالمین جمع کو ذکر کیا، عالم مفرد کیوں نہیں؟ جواب دیا عالم کے تحت اجناس مختلفہ ہیں، تو جمع ذکر کیا تاکہ اجناس مختلفہ کو شامل ہو جائے۔ وغلب، سوال ہوتا ہے کہ واو اور نون کے ساتھ یا اور نون کے ساتھ جمع ذوی العقول کی آتی ہے، جبکہ عالم کے تحت غیر ذوی العقول بھی داخل ہیں، تو پھر عالمین جمع یا اور نون کے ساتھ کیوں ذکر کی گئی؟ عالمین جمع یا اور نون کے ساتھ ذوی العقول کے لیے، یا اور نون کے ساتھ جمع ذوی العقول کی ہوتی ہے، جبکہ عالم کے تحت تو غیر ذوی العقول بھی داخل ہیں، پھر یا اور نون کے ساتھ جمع کیوں ذکر کی گئی؟ جواب دیا شرافت کی وجہ سے ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دے دیا گیا، اور یا اور نون کے ساتھ جمع لائی گئی، جس طرح کے ذوی العقول کی جو صفات ہوتی ہیں ان کی جمع یا اور نون کے ساتھ ہوتی ہے۔ جواب دیا شرافت کی وجہ سے عقلاء کو غیر عقلاء پر غلبہ دے دیا گیا، اور ان کی جمع یا اور نون کے ساتھ ذکر کی گئی، جس طرح کے ذوی العقول کی صفات کی جمع یا اور نون کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے۔ وقیل اسم، اور بعض نے کہا کہ اسم ہے، وضع لذوی العلم من الملائکۃ والثقلین، جو وضع کیا گیا ہے ذوی العلم کے لیے، علم والوں کے لیے، یعنی فرشتوں اور جن و انس کے لیے،
وتناولہ لغیرہم علی سبیل الاستتباع، اور اس کا ان کے غیر کو شامل ہونا تبعاً ہے۔ وقیل عنی بہ الناس ہاہنا، اور بعض نے کہا کہ یہاں پر مراد لوگ لیے گئے ہیں۔ فإن كل واحد منهم عالم، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک عالم ہے، من حیث انہ یشتمل، اس حیثیت سے کہ وہ مشتمل ہے، علی نظائر ما فی العالم الکبیر، ان نظائر پر جو عالم کبیر میں ہیں، من الجواہر والاعراض، یعنی جواہر اور اعراض، یعلم بہ الصانع، ان کے ذریعے علم ہوتا ہے صانع کا، کما یعلم بما ابدعہ، جیسا کہ علم ہوتا ہے اس کا اس چیز کے ساتھ کہ جو اس نے ایجاد کی، فی العالم الکبیر، عالم کبیر میں، ولذالک، اور اسی وجہ سے، سویہ بین النظر بینہما، برابری کی گئی ان دونوں میں غور کرنے کے درمیان۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وفی انفسکم افلا تبصرون۔ وقرئ، اور ایک قرات میں ہے، رب العالمین بالنسب، رب العالمین نسب کے ساتھ، علی المدح او النداء، مدح کی بنا پر یا ندا کی بنا پر، او بالفعل الذی دل علیہ الحمد، یا اس فعل کی وجہ سے جس پر دلالت کی حمد نے۔ وفیہ دلیل، اور اس میں دلیل ہے، علی ان الممکنات، کہ ممکنات، کما ہی مفتقرۃ الی المحدث، جیسا کہ وہ محتاج ہیں پیدا کرنے والے کی طرف، حال حدوثہا، اپنے حدوث کی حالت میں، فہی مفتقرۃ الی المبقی، تو وہ محتاج ہیں باقی رکھنے والے کی طرف، حال بقائہا، اپنے بقا کی حالت میں۔ وقیل اسم وضع، عالم کے بارے میں ایک اور قول ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد ذوی العلم ہیں، یعنی فرشتے، جن اور انسان۔ عالمین سے مراد ذوی العلم ہیں، یعنی فرشتے، جن اور انسان۔ وتناولہ، سوال ہوتا ہے کہ عالم میں جس طرح فرشتے، جن اور انسان ہیں، ان تینوں کے ماں سوا بھی تو ہیں، تو پھر یہ کہنا کیسے صحیح ہوا کہ عالمین سے مراد صرف یہ اجناس ثلاثہ ہیں؟ سوال ہوتا ہے کہ عالم جس طرح یہ تین چیزیں ہیں، ان کے ماں سوا بھی تو عالم ہیں، تو پھر یہ کہنا کیسے درست ہوا کہ عالمین سے مراد صرف فرشتے، جن اور انسان ہیں؟ تو اس کا جواب دیا کہ ان تین کے ماں سوا کو عالمین جو شامل ہے وہ تبعاً شامل ہے، عالمین کا ان تین کے ماں سوا کو شامل ہونا تبعاً ہے، وہ مراد ہیں۔ وقیلہ، ایک اور قول ذکر کیا کہ عالمین سے مراد یہاں پر صرف انسان ہیں، کیونکہ ہر انسان بھی عالم ہے۔ وہ اس طرح کہ جس طرح عالم کبیر میں جواہر و اعراض ہوتے ہیں، اسی طرح عالم صغیر یعنی ہر انسان میں بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عالم کبیر میں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح عالم کبیر میں موجود چیزوں سے صانع کا علم ہوتا ہے، اسی طرح عالم صغیر میں موجود چیزوں کا سے بھی صانع کا علم ہوتا ہے۔ ایک اور قول یہ ہے کہ عالمین سے مراد صرف انسان ہیں، کیونکہ ہر انسان عالم ہے۔ وہ اس طرح کہ جس طرح عالم کبیر، آفاق کے اندر چیزیں موجود ہیں، جواہر و اعراض، اسی طرح عالم صغیر کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور جس طرح عالم کبیر میں، دنیا جہان میں جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے صانع کا علم ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے صانع کا علم ہوتا ہے۔ چونکہ عالم کبیر اور عالم صغیر دونوں سے صانع کا علم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں میں غور کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، جس طرح کہ فرمایا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق۔ تو عالم کبیر ہو یا عالم صغیر ہو، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ وقرئ رب العالمین، رب العالمین میں ایک اور قرات رب العالمین ہے نسب کے ساتھ، اور اس کے منصوب ہونے کی تین وجہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، بنا بر مدح، نسب بنا بر مدح ہے، یعنی نمدح رب العالمین۔ نمبر دو، نسب بنا بر ندا ہے، یعنی یا رب العالمین۔ اور نمبر تین، وہ فعل محذوف ہے جو جس پر ہم دلالت کرتا ہے، یعنی نحمد رب العالمین۔ تو ایک قرات میں رب العالمین ہے نسب کے ساتھ، اور نسب کی تین وجہیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، بنا بر مدح، یعنی نمدح رب العالمین۔ نمبر دو، ندا کی وجہ سے، یعنی یا رب العالمین۔ اور نمبر تین، اس فعل کی وجہ سے جس پر ہم دلالت کرتا ہے، یعنی نحمد رب العالمین۔ وفیہ دلیل، ایک فائدہ بیان کیا
کہ رب العالمین اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ممکنات جس طرح اپنے پیدا ہونے میں، اپنے وجود میں آنے کے لیے محدث کے محتاج ہیں، اپنے باقی رہنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے اور صانع کے محتاج ہیں۔ ممکنات جس طرح اپنے وجود میں آنے کے لیے صانع کے محتاج ہیں، اسی طرح اپنے باقی رہنے کے لیے بھی صانع کے محتاج ہیں۔ الرحمن الرحیم کررہ، اس کو دوبارہ ذکر کیا، للتعلیل، علت بیان کرنے کے لیے، علامہ سنذکرہ، جیسا کہ ہم عنقریب اس کو ذکر کریں گے۔ الرحمن الرحیم، یہاں پر شوافع پر سوال ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک تسمیہ فاتحہ کا جز ہے، تو تسمیہ میں تو الرحمن الرحیم آ گیا، پھر سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم کا ذکر تو تکرار ہے۔ سوال ہوتا ہے جو شوافع پر وارد ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک تسمیہ فاتحہ کا جز ہے اور تسمیہ میں الرحمن الرحیم ہے، تو اس کے بعد فاتحہ میں بھی الرحمن الرحیم آ گیا تو یہ تو تکرار ہے۔ جواب دیا وکررہ سے کہ یہ کوئی تکرار نہیں ہے، یہ تکرار بلا فائدہ نہیں ہے۔ اس کو دوبارہ اس لیے ذکر کیا تاکہ ایک فائدہ حاصل ہو جائے، وہ یہ کہ تسمیہ میں جو الرحمن الرحیم ہے وہ مدح کے لیے ہے، اور فاتحہ میں جو الرحمن الرحیم ہے یہ علت کے لیے ہے، تعلیل کے لیے ہے۔ الحمدللہ دعویٰ تھا اور الرحمن الرحیم اس کی علت ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ تکرار بلا فائدہ نہیں ہے، تسمیہ میں الرحمن الرحیم مدح کے لیے ہے اور فاتحہ میں الرحمن الرحیم تعلیل کے لیے ہے۔ وہ اس طرح کہ الحمدللہ ایک دعویٰ ہے، الرحمن الرحیم اس کی علت ہے۔